السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکماً فرمایا کہ فبشر عبادی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ الذین یستمعون القول، جو میری بات کو یکسوئی کے ساتھ کان لگا کر سنتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، ہدایت کی نیت سے سنتے ہیں، کچھ پا لینے کی نیت سے سنتے ہیں۔ ان کو کیا؟ فیتبعون احسن، اور جو عمدہ کلام ہے اس کی پھر پیروی کرتے ہیں۔ ویسے تو سارے کا سارا قرآن ہی عمدہ اور بہترین کلام ہے، احسن کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کلام کے بارے فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے عمدہ کلام نازل فرمایا ہے۔ کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ایسی کتاب جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جس کی باتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں یا دہرائی گئی ہیں۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں اپنے رب کا رعب ہے، ان کی کھالیں اس سے کانپ اٹھتی ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک مقام پر فرمایا، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، تمہاری طرف جو تمہارے رب نے نازل کیا ہے اس احسن، اس کی پیروی کرو۔ تمہاری طرف جو تمہارے رب کی طرف سے احسن نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع اور پیروی کرو۔ ان تمام آیات پر بات کرنے کے بعد اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان وراثت بارے قرآن و سنت کی تعلیمات۔ چونکہ آج کی گفتگو بہت توجہ طلب ہے، اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ توجہ کے ساتھ سنیے تاکہ اس سے ہمیں فائدہ ہو اور ہماری آنے والی نسلوں تک یہ بات پہنچے۔ جو آیت میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے کہ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر چلے جائیں یا چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور یہ چھوڑا ہوا مال چاہے کم ہو یا زیادہ، اس میں ہر ایک کا حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ یہ ہمارا ایک معاشرتی مسئلہ ہے۔ آپ آئے روز خبروں میں سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ جائیداد کے تنازع پر باپ کو مار دیا، ماں کو مار دیا، بھائی نے بھائی کو مار دیا، جائیداد کے تنازع پر خاندانوں میں لڑائی ہوئی اور کئی مر گئے، جائیداد وہیں کی وہیں رہ گئی۔ یہ سارا جھگڑا، یہ قتل و قتال، یہ غارت گری، یہ اس لیے ہے کہ ہم وراثت کے احکامات سے ناآشنا ہیں۔
اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات وراثت کے متعلق ہم تک پہنچائی ہیں، ہم نے اسے حاصل ہی نہیں کیا۔ اور یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ 95% لوگ، 95% سے زائد لوگ وراثت کے احکامات سے ناآشنا ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وراثت کے احکامات کیا ہیں، ورنہ کبھی لڑائی جھگڑے، قتل و قتال، یہ دشمنیاں نہ ہوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر ہر ایک وراثت کے پیچھے لڑے گا اور وراثت وہیں کی وہیں دھری رہ جائے گی، خاندان کے خاندان اجڑ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا عدالتی نظام ایسا ہے کہ جس میں دیوانی کے مقدمات کے انتظار میں لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں، سال ہا سال اس کا فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا۔ جب مقدمات عدالتوں میں چلے جاتے ہیں تو خاندانوں میں دشمنیاں پروان چڑھتی ہیں۔ قرآن نے اس صورتحال کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے، سورہ الفجر کی آیت نمبر 17 سے 20 تک۔ فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور بہرحال جب اللہ آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، بس اللہ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ رزق کی تنگی کی صورت میں آزمائش اس پر جب آتی ہے، فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَ، تو وہ مرد، وہ عورت، وہ پکار اٹھتا ہے یا پکار اٹھتی ہے کہ ربی اہانن، میرے رب نے میری توہین کر دی، میرے اللہ نے میری انسلٹ کر دی، میری بے عزتی کر دی۔ کلا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ہرگز ایسا نہیں ہے، تیرے رب نے تیری انسلٹ نہیں کی۔ رزق کی تنگی تیرے رب کی طرف سے ایسے ہی نہیں آئی، بلکہ کیوں آئی ہے؟ فرمایا بل لا تکرمون الیتیم، یہ اس لیے رزق کی تنگی تم پر آئی ہے کہ تو یتیم کی عزت نہیں کرتا تھا، بلکہ تو خود، جو تیرا بھائی فوت ہوا، بہن فوت ہوئی، کوئی رشتہ دار فوت ہوا، وہ یتیم بچے چھوڑ گیا تو اس کا مال ہڑپ کر گیا، تو نے اس یتیم کی پرورش نہیں کی، تو نے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا، لہذا اس وجہ سے تم پر یہ پریشانی آئی ہے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، واللہ کے بندے تو مسکین کو کھانا کھلانے کی خود بھی کوشش نہیں کرتا تھا، اور اگر کسی دوسرے کو کھلاتے ہوئے دیکھ لیتا تو تب تیرے پیٹ میں مروڑ اٹھ جاتے تھے۔ وہ یار کی پیسے ضائع کر رہے ہیں، تو انہوں نے کھوا رہے ہیں، خود بھی نہیں تو کھلاتا تھا، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا تھا، کسی کو کھلاتے دیکھ لیتا تو تب بھی تجھے تکلیف ہوتی تھی۔ تیری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے تجھ پر یہ تنگ دستی آئی ہے۔ اور کیا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تو میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتا تھا۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ کلا، تمہارے لیے ہرگز ایسا عمل جائز نہیں تھا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے تھا، شفقت کا، اس سے محبت کرتا، اس کا مال اس پہ خرچ کرتا، یتیم مسکین کو کھلاتا، دوسروں کو ترغیب دیتا، میراث کا مال پورا پورا قرآن و سنت کی روشنی میں تقسیم کرتا، تو تب پھر تیرے اوپر یہ مصیبت نہ آتی، یہ پریشانی اور نہ آتی، یہ تمہیں تکلیف نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دیکھو، دو کمزوروں کے مال کو کھانے سے حد درجہ بچنا، دو کمزوروں کے مال کو نہ کھانا۔ فرمایا احرج مال الضعیفین المرأة والیتیم، دیکھو میں تمہیں خاص طور پر دو کمزوروں کے مال کو کھانے سے تنبیہ کرتا ہوں کہ بچتے رہنا، دو کمزوروں کے مال کو نہ کھانا۔ اور وہ دو کیا ہے؟ ایک عورت اور دوسرا یتیم، ان دونوں کے مال کو ہڑپ کرنے سے بچنا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ
ان سے پوچھا ما رأیت لیلۃ اسری بک، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا ہمیں بتائیے تو صحیح، آپ جب معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ ذرا ہمیں بھی کچھ بتائیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مشاہدات کرائے گئے، جنت کا جہنم کو دکھایا گیا، اور لوگوں کے گناہوں کی جو سزا ہے وہ دکھلائی گئی۔ ان میں سے ایک بات آپ نے فرمایا کہ قال انطلق بی الی خلق من خلق اللہ کثیرا، محبوب کریم فرماتے ہیں کہ مجھے بہت سارے بڑی تعداد کے لوگوں میں لے جایا گیا، بہت تعداد میں لوگ موجود تھے، مجھے ان کے درمیان لے جایا گیا، رجال ایسے لوگ کل رجل منہم لہو مشفر کمشفر البعیر، ہر آدمی کے ہونٹ اتنے بڑے تھے جیسے اونٹ کے ہونٹ ہوتے ہیں، اونٹ کے بڑے بڑے، اور ان لوگوں کے ہونٹ بھی اتنے بڑے تھے۔ وَهُوَ مُوَكِّلُ بِهِمْ رِجَالٍ، اور ہر آدمی کو کچھ ایسے افراد کے حوالے کیا گیا تھا، يَكُفُّونَ لِحَاءَ أَحَدِهِمْ، کہ ان لوگوں میں سے ہر ایک کا جبڑا وہ کھولتے، ثُمَّ يُجَاءُ بِالصَّخْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَتُكْرَبُ فِي أَحَدِهِمْ، پھر آگ کا ایک انگارہ لے کر اس کے منہ میں ڈال دیتے، ان کے جبڑے کھول کر ان کے منہ میں ڈالتے، حتی یخرج من اسفلہ، یہاں تک کہ وہ انگارہ منہ سے پیٹ کی طرف سے گزرتے ہوئے پاخانے کی جگہ نیچے سے وہ انگارہ آگ کا باہر نکل جاتا ہے۔ وَلَمْ جُعَارٌ وَفُرَاخٌ، وہ مدد کے لیے پکار رہے تھے، چیخو پکار کر رہے تھے، بچاؤ بچاؤ، ہمیں بچایا جائے، ہماری مدد کی جائے۔ قلت یا جبریل من ہؤلائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا جبریل، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا مل رہی ہے، جن کے منہ میں انگارے ڈالے جا رہے ہیں اور نیچے سے نکل رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، فرمایا گیا اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلماً ہڑپ کر جایا کرتے تھے، جن کا بھائی یا بہن فوت ہوتے تو یہ ان کی وراثت کو کھا جاتے، یتیموں کو ان کا مال نہ دیتے، یا کوئی یتیم کسی کا پلاٹ کا پتہ چلتا، کسی کے پلانے کا مکان کا کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو اس پر قبضہ کر لیتے، پھر یہ سوسائٹیاں بناتے، پھر دنیا میں ایک مقام بناتے، تباہی مچا رکھی تھی انہوں نے ظلم کر کر کے، ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال نہ حق ہڑپ کر جاتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، آخر کار وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ اس آیت کی تشریح کے اندر حضرت سدی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یبعث آکل مال الیتیم یوم القیامہ، توجہ سے سنیے گا، قیامت کے روز یتیم کا مال ہڑپ کرنے والا، کھانے والا اس حال میں اٹھایا جائے گا، وَلَهَبُ النَّارِ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ وَمِنْ مَسَامِعِهِ وَأَنْفِهِ وَعَيْنَيْهِ، کہ آگ کی چنگاریاں اس کے منہ سے، اس کے کانوں سے اور اس کی ناک سے اور اس کی آنکھوں سے نکل رہی ہوں گی۔ يَعْرِفُهُ كُلُّ مَنْ رَآهُ بِآكِلِ مَالِ الْيَتِيمِ، بِآكِلِ مَالِ الْيَتِيمِ، ہر دیکھنے والا دیکھ کر پہچان لے گا یہ وہ بدبخت شخص ہے جو دنیا میں یتیم کا مال کھا جایا کرتا تھا۔ یہ پہچان ہر شخص دیکھنے والا سمجھا، اچھا یہ وہ ہے، یہ جو دنیا میں یتیم کا مال کھا جاتا تھا یہ وہ شخص ہے، لوگ اس سے پہچان لیں گے۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، احکام وراثت سے ہم خود بھی آشنا ہوں اور ہماری اولاد بھی آشنا ہو، اس کی بہت سخت ضرورت ہے۔
ہر گھر کی ضرورت ہے کہ وہ خود بھی وراثت کے احکام سیکھے اور اپنے بچوں تک ان کو سکھلائے. کم از کم اس کی جو نقصانات ہیں، جو وعیدہ ہے، وہ ضرور بتائیں کہ بچوں ہمارے مرنے کے بعد وراثت کو ایسے تقسیم کریں جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کرنے کا حکم دیا اور بتایا. میرے بھائیوں، احکام وراثت ایسے ہیں، یہ فرض کے درجے میں ہیں، فرض کے درجے میں. ہمارے ہاں وراثت کی تقسیم کے اندر بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں، جن میں سے پہلی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ لمبے عرصے تک مرحوم یا مرحومہ کی وراثت کو ورثاء میں تقسیم ہی نہیں کیا جاتا، ایز اٹ چھوڑ دیا جاتا ہے. پنجگانہ نماز پڑھنے والے، حج اور عمرے ہر سال کرنے والے وراثت تقسیم نہیں کرتے. اگر کوئی بھائی یا بہن کہہ بھی دے کہ ہمارا حصہ یا وراثت ہے، سارے اس کو پڑ جاتے ہیں. ارے ماں دا کفن میلا ہی نہیں ہویا، تینوں وراثت ہی پہ گئی ہے. وہ کفن تا میلا ہوں دے، سارے اس پر لبک جاتے ہیں، نہیں دیتے وراثت. حالانکہ کفن دفن کے بعد، وہ تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، کفن دفن کے بعد، اس کا قرض اتارنے کے بعد، وصیت پر عمل کرنے کے بعد ڈے 1 وراثت کو تقسیم کیا جانا چاہیے. سب سے پہلے، حتیٰ کہ احسان ثواب کرنے سے بھی پہلے وراثت کو تقسیم کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد احسان ثواب کو. میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، دوسری کوتاہی کیا کی جاتی ہے؟ دوسری کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ شرعی احکام کو جانے بغیر خاندان کے بڑوں کا جرگہ بیٹھتا ہے، اپنی مرضی سے جائیداد کو تقسیم کرتا ہے. اے بڑا پتر نے بڑی محنت کی ہے، انہیں شادیاں کرائیاں نے، بچے نہیں، فلاں کیتا، یہ کیتا، یہ کیتا، اے دے دے. جبکہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہی طریقہ راج تھا. جو مرد جنگ لڑتا تھا، جو جنگ کرتا تھا دشمن سے، جو برادری کے لیے، گھر والوں کے لیے لڑتا تھا لوگوں سے، اسے وراثت دی جاتی، باقیوں کو محروم کر دیا جاتا. یہ میدان جنگ میں لڑنے والا آدمی ہے، یہ وراثت کا حقدار ہے سارا. آج بھی بعض جگہ ایسا ہی کیا جاتا ہے. بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں، جرگہ بیٹھتا ہے، مرضی سے تقسیم کرتے ہیں، اچھی بھائیوں کو دے دیتے ہیں، بہنیں بیچاری کو، وہ جو بالکل قابل استعمال نہیں ہوتے، یا کم استعمال ہوتے ہیں، یا کم قیمت ہوتی ہے. بہنا سی خیر ہے، تسی ٹھیک ٹھاک وہ کرو. تیسری کوتاہی کیا کی جاتی ہے؟ تیسری کوتاہی یہ کی جاتی ہے کہ نافرمان اولاد کو عاق کر دیا جاتا ہے زندگی کے اندر، اور پھر باقی بہن بھائی اس کو وراثت نہیں دیتے، جبکہ یہ عاق کرنا شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں، اس معاملے میں تو عاق آپ کر سکتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ بدتمیز ہے یا نافرمان ہے، وہ لوگوں سے ادھار لے کے والدین کے ذمہ چڑھا دیتا ہے، تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں بھئی اس کے لین دین کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اس کے قول فعل کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. لیکن عاق کیا ہوا بچہ یا بچی وراثت سے محروم نہیں ہوتے. اس کے مرنے کے بعد اس کی وراثت میں پورا اس کا حصہ ہوگا جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے وراثت سے، کیوں کہ وراثت سے محرومی کی صرف 2 صورتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاتل مقتول کی وراثت سے محروم ہوگا. کسی بدبخت بیٹے یا بیٹی نے ماں باپ میں سے کسی کو قتل کیا، یا ماں باپ میں سے کسی نے بیٹے یا بیٹی کو قتل کیا، وہ اس کی وراثت سے محروم ہوگا، اس کو وراثت نہیں ملے گی. مقتول کی وراثت قاتل کو نہیں ملے گی. اسی طرح ارتداد، خدا نخواستہ کوئی مرتد ہو گیا، اس کو اپنے باپ کی یا بیٹے کی وراثت نہیں ملے گی. چوتھی کوتاہی جو کی جاتی ہے وہ ہے خواتین کو کم حصہ دینا اور بہنوں سے معاشرتی جبر. میری ذرا الفاظ کو غور سے سنیے گا. بہنوں اور بیٹیوں کو معاشرتی جبر کے تحت ان کا حصہ اپنے حق میں معاف کروا لینا.
معاشی جبر سمجھتے ہیں؟ سمجھتے ہیں؟ بہوں کو آگے لگا دینا، کہہ پھر کل تو آنا پرا کو لیے، کل تو آنا پرا کو لیے، کیڑے منہ نہ لائیں گی، اس سے معاف کروا لینا۔ اور بھی بہت ہے، ہر معاشرے کے اندر، ہر خاندان کے اندر اپنا طریقہ کار ہے۔ حالانکہ خواتین کا بڑا حصہ ذوی الفروز میں سے ہے، اور ذوی الفروز انہیں کہا جاتا ہے جن کی وراثت کا تعین خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ دنیا کا کوئی قانون یا طاقتور اس قانون میں ایک رتی برابر کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ چوتھی یہ کی جاتی ہے، توجہ کے ساتھ، چوتھی کوتاہی یہ کی جاتی ہے کہ زندگی میں اپنا مال یا جائیداد کسی ٹرسٹ یا رفائی ادارے یا کسی فری ہاسپٹل کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ نافرمان اولاد یا دیگر رشتہ دار یا اس مال متروکہ سے جو حقدار ہیں وہ محروم ہو جائیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ لوگ لڑیاں باندھے نے، جی طارق عزیز صاحب نے اپنا مال بیت المال ہی جمع کراتا، کیا کمال بندہ سے۔ خدا کے بندو، قرآن و سنت کی روشنی کے خلاف عمل کرنے والا کمال کا بندہ ہوتا ہے؟ وہ اپنی جگہ پہ ہر آدمی حساب اللہ کو ہے۔ بڑے بڑے لوگ، جی انہیں تو اپنا مال سارا، انہیں کہا میرے مرن تو بعد میرا مال ملک پاکستان دے خزانے جائے گا۔ کیوں بھائی؟ یہ ظلم ہے اپنے ساتھ اور اپنی آخرت کے ساتھ۔ اس لیے کہ بیت المال میں کون سا مال جانا ہے، اس کا اللہ رب العزت نے خود قرآن میں تذکرہ فرما دیا ہے۔ آپ کو اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں اپنے مال میں سے وصیت کرنے کی کہ میرا مال سارا وہاں چلا جائے۔ ورثاء ہے ترتیب کے ساتھ، جس کی اولاد نہیں ہے اور جو بالکل کلالہ ہے، اس تک کی وراثت کے احکامات قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں۔ جدہ کوئی نہیں، اگر پیچھا ہے ہی کوئی نہیں، کلالہ، اس کی بھی وراثت کا جو ہے نا وہ حکم اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا ہوا ہے۔ کوئی شخص، یہ بھی ظلم ہے ورثاء کے ساتھ۔ اولاد نہیں ہے تو نانکے ہیں، دادکے ہیں، دور کے، قریب کے، دور کے، پھر آخری حد تک جب رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے ورثاء کی، پھر بیت المال کے اندر مال چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی کوئی کہہ دے جی میرا مال کیوں؟ اس لیے یہ خیال رکھیں کہ اس نیت کے ساتھ کہ اولاد نہیں ہے، اے میرے جڑے کزن نے انہاں دی اولاد ہے، یا جڑے دور دے کزن ہیں، نزدیک دے، انہاں نے ساری زندگی میں پوچھا ہی نہیں، اے محروم ہو جان، ایسا کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پانچویں کوتاہی یہ کی جاتی ہے کہ خواتین کی موت پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ میکے کی جانب سے انہیں جو جائیداد ملی تھی اس میں ان کے زندہ خامند اور اولاد کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ یاد رکھیے توجہ کے ساتھ، عورت کے ملک میں عورت کا جو بھی مال ہوگا، اس کا زیور ہو، اس کو ملا ہوا جو جہیز ہو، اس کا اپنا مال ہو، اس کے والدین کی طرف سے آیا ہوا مال وراثت ہو، وہ سارے کا سارا اس کے مرنے کے بعد وراثت کے اندر چلا جائے گا۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں نصف خامن کا ہے، اور اولاد ہونے کی صورت کے اندر چوتھائی خامن کا ہے، اور پھر آگے جب تمام ورثاء کو دیکھا جاتا ہے اس حساب سے پھر کمی بیشی بھی ممکن ہوتی ہے۔ خامن کا بھی حصہ ہے، اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر خامن کا حصہ ہے، پھر اس کے بعد اس کے اپنے والدین کا ہے، والدین نہ ہو پھر اس کے بہن بھائیوں کا حصہ ہے۔ یہ حصہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے رہتے ہیں حصے، یہ لہذا ان کا بھی حصہ ہے، خامن کا بھی اور باقیوں کا بھی۔ چھٹی کوتاہی یہ کی جاتی ہے، اگر کوئی، توجہ کے ساتھ، اگر کوئی ادھیڑ عمر عورت فوت ہو جائے، بزرگ عورت زیادہ عمر کی، تو اس کی بیٹیاں یا بہویں
ان کے زیورات میں سے کچھ ماں یا ساس کی طرف سے بطور نشانی وراثت کی سمجھ کر تقسیم سے پہلے اپنے قبضے میں لے لیتی ہیں، یہ حرام عمل ہے۔ بیٹیاں یا آتی ہیں یا بہو ہیں، وہ ایک کڑا ایک تھا میری ساس دا بڑا پسندیدہ سی، میں بڑا محبت سی ساس نال میں بطور نشانی رکھ لیندی ہیں، ساری زندگی انہوں میں دیکھ کے ساس نو دعاواں دیندی رہاں گی، حرام ہے۔ یا بیٹی اے میری اماں دی نشانی اے میں نے دے دے پرا، کوئی گل نہیں، اے میں نے دے دے تو میں ساری زندگی ماں دی نشانی رکھاں گی، وہ موقع ایسا ہوتا ہے پرا بھی کہنا چلو ٹھیک ہے رکھ لے، حرام ہے۔ ہاں تقسیم ہونے کے بعد ہر ایک کو اس کا حصہ مل جائے، پھر جس کے حصے میں آئی ہے وہ دے دے، یا اس کو اسی کو دے دے حصے کے مطابق، اگر وہ حصے میں آتی ہے پھر اس کو دے دے، ٹھیک ہے۔ بطور نشانی تقسیم وراثت سے پہلے یہ ناجائز اور حرام ہے کسی کا بھی اس میں سے کوئی چیز لینا، چاہے ایک دمڑی ہی کیوں نہ ہو، ایک تل برابر بھی کیوں نہ ہو، حرام اور ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری کوتاہیاں ہیں مختلف معاشروں کے اندر، خاندانوں کے اندر، ان کے اپنے طور طریقے کے مطابق جو ہر لوگ سمجھتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ تقسیم وراثت سے پہلے کسی شخص کو، عورت ہو یا مرد، کوئی ایک چیز بھی لینا انفراداً جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، وراثت اور میراث کا معنی کیا ہے؟ میت کا چھوڑا ہوا مال۔ زندگی میں کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو یہ نہیں کہہ سکتی، زندگی میں، چونکہ وراثت اور میراث کس کو کہتے ہیں؟ میت کے چھوڑے ہوئے مال کو۔ میت جو مال چھوڑتی ہے، چاہے مرد عورت ہو، اس کو وراثت کہا جاتا ہے، یا مال میراث کہا جاتا ہے، یا ترکہ کہا جاتا ہے۔ یہ سنیے گا آج کی نوجوان نسل توجہ کے ساتھ، زندگی میں کوئی اولاد اپنے ماں یا باپ کو یہ قطعاً نہیں کہہ سکتی کہ ابا جی میں تھوڑے نال نہیں رہنا چاہتا، میرا حصہ دیو۔ میرا کسی اولاد کا زندگی میں اس کے والدین کے مال میں سے کوئی حق نہیں ہے، ایک جوانی بھی حق نہیں ہے۔ ہر آدمی کی شخصی ملکیت کو اسلام نے تسلیم کیا ہے، اور اس کی شخصی ملکیت میں کسی اور کا عمل دخل نہیں ہے۔ اس لیے زندگی میں اگر کوئی اولاد کہے ابا جی میرا حصہ دیو، جوتیاں مار کے اس کو گھر سے نکالے۔ تو کون ہوتا ہے حصہ مانگنے والا؟ تیرا کون سا حصہ ہے؟ ہاں، اولاد اور اس کا سارا مال اس کے والد کا ہے۔ اولاد اور اس کا سارا مال، بولو میرے پتہ لگے ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں۔ اولاد اور اس کا سارا مال، انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا سارا مال کس کے ہو؟ اونچی کس کے ہو؟ والد کا مال اولاد کا نہیں ہے، والد کا مال اولاد کا نہیں ہے۔ کوئی زندگی میں بچہ یا بچی نہیں کہہ سکتے ہمارا حصہ دے۔ بعض بدبخت لالچی اور حریص قسم کے لوگ اپنی بیویوں کو تنگ کرتے ہیں اور ان کو بلیک میل کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، جاؤ اپنے والد کو اپنا حق لے کے آؤ، بعد ہی پڑھا نہیں دیں گے، اسی یہ کریں گے، وہ کریں گے، ایسا کریں گے۔ ایسے لالچی اپنی دنیا اور آخرت تباہ کرتے ہیں، وقتی بیچارے کو تنگ کریں گے لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا، کوئی حق نہیں ہے زندگی کے اندر۔ ہر شخص اپنے مال کا خود مالک ہے، وہ جہاں مرضی اس کو خرچ کرے۔ وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے، زندگی میں نہیں ہوتی۔ وراثت کی قرآنی آیات کی روشنی میں دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مالی اور نمبر دو حسبی۔ ماں باپ سے اولاد میں جو خوبیاں، جو علم، جو مہارتیں اور اعلیٰ اخلاق جو منتقل ہوتے ہیں، اسے وراثت حسبی کہتے ہیں، جس کا قرآن کریم کے اندر یوں ذکر ہے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي۔ وقت کم ہوتا ہے، پوری تفصیل ممکن نہیں ہوتی، کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا فرمائی جب اولاد نہ ہوئی، 90 یا 100 سال یا 120 سال جتنی بھی عمر تھی، فرمایا میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میں اپنے
چچا زاد بھائیوں کے بارے میں پریشان ہوں کہ وہ دین کی اشاعت کو آگے لے کر نہیں جا سکتے، وہ دین کو آگے تک نہیں لے جائیں گے اپنے بعد، ان سے مجھے اندیشہ ہے اور ڈر لگا ہوا ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، لہذا مجھے ایسا بیٹا عطا کر دیجئے جو میرے علوم نبوت کا بھی وارث ہو اور آل یعقوب میں سے بھی وراثت پائے، علمی وراثت، حکمت والی وراثت، نبوت کی وراثت۔ کیونکہ انبیاء کے قانون وراثت مارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا معشر الانبیاء لا نورث، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہماری وراثت مالی نہیں چلتی، ہماری مالی کوئی وراثت نہیں ہوتی۔ ما ترکنا صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ صدقہ سے مراد عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں وہ خرچ ہوتا ہے، بیت المال میں جمع ہوتا ہے۔ اس کی ساری تفصیل بخاری شریف میں سیدنا ابو بکر و عمر و عثمان غنی رضوان اللہ تعالی مجمعین کے دور خلافت میں جو کچھ ہوا موجود ہے۔ اگر سیدنا علی یہ سمجھتے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس حدیث کے ذریعے سے، جو باغ فدق کا مسئلہ اٹھا ہوا ہے اور دشمن اس کو سامنے رکھ کر وہ سب کرتا ہے اور تان و تشریح کرتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اگر یہ باغ فدق وراثت کے اندر ملنا ہوتا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں پونے 5 سالہ دور کے اندر وہ انہیں دے دیتے، آپ نے نہیں دیا۔ اسی قانون کے تحت اس کو چلایا جو قانون نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کر گئے تھے اور خلفائے ثلاثہ کے ادوار میں نافذ رہا تھا۔ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَهَذَا عَامٌ فِي جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ، یہ اصول تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں عام ہے، سب کو شامل ہے۔ وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَوَارِثَ سُلَيْمَانَ دَاوُودُ، اور اس قانون کے خلاف قرآن کی یہ آیت نہیں آتی جس میں اللہ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کی وراثت پائی، لِأَنَّ الْمُرَادَ إِرْثُ النَّبُوَّةِ وَالْعِلْمِ وَالْحِكَمِ یا وَالْحُكَمِ، فرمایا اس لیے کہ اللہ کا فرمان حضرت سلیمان علیہ السلام کا داؤد کی وراثت پانے سے مراد نبوت، علم اور حکمت ہے، مال مراد نہیں ہے۔ علم اور نبوت اور حکمت پا لینا مراد ہے اس وراثت سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقتسموا ورثتی دینارا، میرا جو وراثت ہے، جو ورثہ ہے، وہ کوئی دینار نہیں ہے جو تقسیم کیے جائیں گے، بلکہ انما یورث العلم، بلکہ وہ علم ہے جس کے وارث میرے بعد آنے والے بنیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو صاحبان علم ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ اس لیے کہ انبیاء کی علمی وارث آگے چلتی ہے، وہ مالی وراثت آگے نہیں چلتی ہے۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، دوسری چیز ہے مالی وراثت۔ مالی وراثت کیا ہے؟ وقت ہو جاتا ہے، تمام حضرات سے میری درخواست ہے کہ یہ بہت اہم موضوع ہے، گھر گھر کی ضرورت ہے، ہر معاشرے کی ضرورت ہے۔ ان احکامات کو خود بھی سنیں، سمجھیں، سیکھیں اور ان کو اپنے گھر والوں تک بھی پہنچائیں، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، خواتین کو، مردوں کو، بوڑھوں کو یہ احکامات ان تک پہنچائیں، وقت پہ آئیں، پورا سنیں۔ عام طور پر ایسے موضوع پر بات بہت کم کی جاتی ہے، کیونکہ آج کل معاشرے کے اندر بہت زیادہ یہ معاملات پریشان کن تھے، اس لیے میں نے سوچا اس کی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس بات کو رکھا جائے کہ ہم اس مال کی حرص اور لالچ میں اپنی آخرت تباہ نہ کریں،
جو چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے بطور امانت ہمارے پاس رکھی ہے، اور ورثاء کے اندر تقسیم کار کا طریقہ اللہ نے خود بتایا ہوا ہے، اس لیے اس کے بارے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لڑائی جھگڑے قتل و قتال کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کا جو حصہ ہے وہ اپنا حصہ لے اور اللہ سے اس میں برکت کی التجا اور دعا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ وقت پہ آئیں گے انشاءاللہ زیادہ نفع ہوگا، بقیہ یہاں سے آگے انشاءاللہ کل اگلے جمعے اللہ ہمیں کہے سنے پر عمل کی توفیق دے، سنت ادا کریں۔